اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم انتقال نہ کرنا، تم وفات نہ ہونا مگر مسلمان ہو کر، یعنی اسلام کی حالت میں تم مرنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، تم لوگ آپس میں گروہ میں الگ الگ نہ بٹ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت، اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ کیا نعمت، کیا احسان کیا؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم لوگ اس کی نعمت کے ذریعے، اس کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اس میں اللہ نے پہلا ذکر کیا تقوی کا، یعنی اللہ سے ڈرو۔ دوسری چیز، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تیسری چیز، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، اس کے احسان کو یاد کرو۔ تقوی کا معنی مفہوم بارہا آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی کا مفہوم یہی ہے کہ نفس کو ان چیزوں سے روکنا جو بری ہو، ممنوعات کو ترک کر دینا، اور اللہ رب العزت کے اوامر کی اتباع کرنا، یعنی جن چیزوں کا اس نے حکم دیا اس کو ماننا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آپ سے پوچھا گیا تقوی کے بارے میں، تو آپ نے یہی فرمایا تھا پوچھنے والوں سے کہ اے انسان، کیا کبھی تم نے ایسی جگہ سے تم گزرے ہو جہاں پر کانٹے بچھے ہو، خاردار وادی سے گزرے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا پھر کیسے گزر گئے؟ تو اس نے کہا کہ اپنے پیر کو اٹھا کر اور قدم کو الگ الگ جگہ پہ رکھتے ہوئے، یعنی کانٹے سے بچاتے ہوئے کپڑے کو گزر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تقوی یہی ہے کہ اس دنیا میں گناہوں کا ماحول ہے، برائیوں کا دورہ ہے، اس گناہ کے میدان سے، اس برائی کے میدان سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جانا، یہی تقوی ہے۔ خود کو گناہ سے اپنے دامن کو بچا لے اور نکل لے، یہی چیز تقوی ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ آیا کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ مفسرین کرام نے کئی تفسیریں بیان کی کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے۔ ایک تفسیر یہ کہ اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے، یعنی تم جماعت کی پیروی کرو، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کی اتباع کرو۔ جب تم دیکھو کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو رہا ہے تو جو سب سے بڑی جماعت ہے اسی کی اتباع کرو۔ پھر آگے سرکار نے فرمایا ومن شذ شذ، جو اس بڑی جماعت سے الگ اپنائے گا راستہ، شذ، تو پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جو بڑی جماعت ہے جس پر زیادہ لوگوں کا عمل ہے، یعنی صحابہ کرام سے لے کر آج تک جس راستے پر لوگ چل رہے ہیں، جو عقیدہ مان رہے ہیں، وہ بڑی جماعت ہے۔ تو اللہ کی رسی سے مراد یا تو بڑی جماعت ہے، یعنی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کی اتباع کرو۔ دوسرے مفسرین نے کہا کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن عظیم ہے، یعنی قرآن کو مانو، قرآن میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا اسے تسلیم کرو، مانو۔ ایک تفسیر اور بیان کی گئی اخلاص، دین، یہ سی بھی تفسیریں بیان کی گئی ہے
کہ اللہ کی رسی سے مراد دین کو اتباع کرو یا اخلاص یعنی خلوص کے ساتھ اللہ کے احکام کی پیروی کرو اور اللہ کی عبادت کرو. تو کئی تفسیریں بیان کی گئی ہے، کوئی بھی ایک تفسیر آپ مراد لے سکتے، صحیح ہوگا. تو اللہ نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں نہ بٹ جاؤ. دنیاوی جاہ و جلال اور بغض و عناد کی وجہ سے آپس میں نہ بٹ جاؤ مسلمان ایک دوسرے سے، بلکہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ رب العزت کی نعمت کا تم ذکر کرو جو اس نے تم پر کیا ہے. اصل میں اس وقت یعنی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی تشریف آوری ہوئی، اس سے پہلے بغض و عناد کا بڑا دورہ تھا. اگر کوئی ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس سے بدلہ لیتے تھے، قصاص میں دوسرے کو قتل کرتے تھے. اب وہ قتل ہو جاتا پھر وہ دوسرے کو قتل کرتا تھا. اس طور پر دونوں طرف سے سلسلہ چلا آتا تھا، سینکڑوں سال تک یہ سلسلہ چلا آتا تھا. ایک دوسرے کے بھائی ایک دوسرے کے دشمن تھے. تو لیکن جب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، تو جو جاہلیت کی جو دشمنی تھی، جو عداوت تھی، سرکار نے اس کو ختم کیا اور سب کو بھائی بنا دیا ایک دوسرے کو. تو یہ اللہ کی نعمت تھی کہ تم لوگ پہلے دشمن تھے ایک دوسرے کو، لیکن اللہ رب العزت نے تم لوگ کو بھائی بنا دیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے کنارے تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تم لوگوں کو اسے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ایسے ہی اللہ رب العزت اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، راہیاب ہو. وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایک ایسی قوم ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی دعوت دے، بھلائی کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی چیزوں کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور فحاشی اور بری چیزوں سے منع کرے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی قوم، یہی گروہ راہیاب اور کامیاب ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی قوم ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کا دعوت دے، اچھی چیزوں کا حکم دے، بری چیزوں سے منع کرے. اب یہ حکم کہ اچھی چیزوں کو حکم دینا، بری چیزوں سے منع کرنا، یہ فرض ہے، فرض کفایہ ہے. یعنی اب سب کے اوپر ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی ایک بندہ بھی اگر امر بالمعروف کا کام معاشرے میں دے دے گا تو یہ مکمل ہو جائے گی. اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے. لیکن آگے کی جو آیات آ رہی ہے وہاں پہ ہے کہ پوری امت محمدیہ کا یہ فریضہ ہے امر بالمعروف. جہاں بھی برائی دیکھو آپ اسے منع کرو، اچھی چیز کوئی برا کر رہا ہے تو اس کو منع کرو، اچھی چیز کا حکم دو. یہ آپ کا فریضہ ہے تمام مسلمانوں کا. اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں بٹ گئے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور روشن نشانیاں ان کے پاس آنے کے باوجود اختلاف میں پڑ گئے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، آپس میں تو نہ بٹ جانا، تم ایک دوسرے میں بغض و عناد کی وجہ سے الگ نہ ہو جانا. یہ اتحاد اور اتفاق کی جو تعلیم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو انگلیوں میں رکھ کر یوں اشارہ کیا کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے یوں مضبوط ہے، یعنی یہ رہیں گے، ایک ساتھ ملے رہیں گے تو ان کی طاقت رہے گی اور ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک مسلمان اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہے اس وقت تک پوری دنیا میں ان کا قبضہ تھا، غلغلہ تھا. لیکن جو ہی ہم نے
اتحاد کو ختم کر دیا، ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، تو پھر ہم پستی اور ذلت کا شکار ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا، روایت میں بھی آئی ہے کہ ایک مسلمان، جتنے دنیا کے مسلمان ہیں، ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچایا جائے تو اس کا احساس پورے جسم کو ہونا چاہیے۔ تو اگر دنیا میں کسی ایک مسلمان کو مارا جا رہا ہے ظلم کے ساتھ، تو اس کا احساس پوری دنیا کے مسلمان کو ہونا چاہیے۔ یہ سرکار نے فرمایا کہ تمام مسلمان، تمام مومن ایک جسم کی طرح ہے، تو اگر ایک جسم کو، ایک عضو کو اگر کاٹا جا رہا ہے تو اس کا احساس سب کو ہونا چاہیے۔ اور ایسا ہی ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اتحاد کی دعوت دیا کرتے تھے، اور جان رہے ہیں اس میں مسلمانوں نے جب سے اتحاد کے دامن کو چھوڑا ہے، آپس میں جب سے بٹنے لگے ہیں، بہت برا حشر ہوا۔ اندلس میں، اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تقریباً، لیکن جب انہوں نے آپس میں خوریزی شروع ہوئی، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے، اتحاد ختم ہوا، تو پھر عیسائیوں نے قبضہ کیا اسپین پر۔ قبضہ کرنے کے بعد 3 آپشن دیا مسلمانوں کو۔ پہلا آپشن، یا تو سارے مسلمان اندلس سے نکل جائے، یا سب کے سب عیسائی ہو جائے، یا سب قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ 3 آپشن دیا تھا۔ 800 سال حکومت کی اس ملک میں، اسپین میں، اندلس میں، لیکن جب عیسائیوں کا ہمارے کرتوت کی وجہ سے ان کا قبضہ ہو گیا، تو اس نے 3 آپشن دیا، تو سارے مسلمان یہاں سے نکل جائے، یا سب کے سب عیسائی ہو جائے، یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ 3 آپشن تھے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج تک اسپین پورا مسلمانوں سے خالی ہے۔ اندلس میں مسلمان نہیں ہیں۔ 800 سال حکومت کرنے کے باوجود ہمارا وجود نہیں ہے وہاں پہ، پورا عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ مسجد قرطبہ، بڑی بڑی ہماری درسگاہیں تھیں، سب پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ بغداد میں آئے، بغداد ہماری جاہ و جلال اور شان و شوکت تھی، لیکن جب ہماری آپسی اتحاد ختم ہوا، اختلاف شروع ہوا، تو پھر ہلاکو اور چنگیز نے حملہ کیا، اور ہسٹری پڑھیں گے بڑی دردناک ہے۔ تقریباً لاکھوں مسلمانوں کو ہلاکو نے قتل کیا تھا، اور آیا میں کہ دریائے دجلہ کے جو پانی تھا وہ پورا سرخ ہو گیا تھا۔ وہیں تک نہیں، بلکہ بغداد کے شہروں میں انسانوں کے گھٹنے تک خون جم لگے ہوئے تھے۔ اس طرح بارش میں پانی لگ جاتا ہے، اسی طرح پورے بغداد میں گھٹنے تک خون بہہ رہے تھے مسلمانوں کے۔ اتنے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ اتحاد کے دامن کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ وہی حال آپ کے ہندوستان میں بھی ہوا۔ جب تک مغلیہ سلطنت اور سلطنت اسلامی ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ٹھیک رہا، لیکن جو ہی ان لوگوں نے عیاشی شروع کر دی اور اتحاد کو دامن کو چھوڑ دیا، پھر انگریزوں نے ہم پر قبضہ کر لیا۔ اب یہی کام آل سعود کر رہے ہیں سعودیہ میں۔ وہ بات نہیں مطلب بتاتا، بڑی فحاشی ان لوگوں نے شروع کر دی ہے معاذ اللہ حرمین شریفین میں۔ خیر، تو بتانا یہ ہے کہ اتحاد کی تعلیم دی ہے شریعت طاہرہ نے۔ دنیاوی معاملات کی بنا پر آپس میں ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، جھگڑے ہونا یہ عام چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ تم اس کی جان کے دشمن بن جاؤ۔ 10 آدمی ہیں تو ایسا نہیں کہ سب کے دماغ ایک ہی ہوگا، سب کے مائنڈ ایک ہی ہوگا، سب الگ الگ مائنڈ کے ہوں گے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب دین کی بات آئے، قوم کی بات آئے، تو سب کو ایک جگہ ہونا ہوگی، اکٹھا ہوگا، تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کا غلغلہ پوری دنیا میں ہوگا۔ یہ اتحاد کو جب ہم نے چھوڑ دیا تو مسلمان پستی کے شکار ہو گئے اور ذلت کی طرف چلنے لگے۔ تو انہی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس میں کیا کہ اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، تھام لو، اور آپس میں نہ بٹو۔ پھر فرمایا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلاف کر بیٹھے باوجود کہ ان کے پاس اللہ کی جانب سے روشن دلیلیں آ چکی تھی۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور جس دن کچھ چہرے روشن اور سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ جن کے چہرے کالے ہوں گے،
اللہ فرمائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ کیا تم لوگ ایمان قبول کرنے کے بعد اسلام سے نکل چکے تھے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب، بدلہ اس کا جس کا تم نے انکار کیا، جو تم انکار کرتے تھے اس کا عذاب چکھو۔ تو اس میں فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے کئی تفسیریں بیان کی ہے، ایک تفسیر بیان کو بات آگے بڑھاؤں۔ تفسیر یہ بیان کیا گیا، اس میں سب شامل ہے، مسلمان کافر سب شامل ہے۔ اصل میں سب نے اللہ رب العزت کے ہاں وعدہ کر کے آیا ہے کہ دنیا میں آ کر اللہ کو مانیں گے، اس کو ایک تسلیم کریں گے۔ یوم الست کے دن آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نبی انسان کی تخلیق نہیں فرمائی تھی، ساری روحوں کو جمع کیا تھا، آپ کی روحیں، سب کی روحیں، کافر سب کی روحیں تھی۔ اللہ نے پوچھا تھا لست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب کی روحوں نے کہا تھا، کافروں کی روحوں نے، آپ کی بھی روحیں نے، سب کی روحوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو پھر اللہ نے ایک وعدہ اس دن لیا تھا کہ جب میں تم لوگوں کو دنیا میں بھیجوں گا تو تم لوگ مجھ کو مانو گے نا، میری وحدانیت کو تسلیم کرو گے نا؟ تو سب کی روحوں نے کہا تھا ہاں ہم مانیں گے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ لیکن دنیا میں آ کر جو کفار پھر گئے ہیں اس وعدے سے، تو ایک مفسرین نے کہا اس سے وہی مراد ہے کہ تم لوگ اس وقت ایمان لا لیے تھے، پھر یہاں پہ آ کر ہٹ گئے، اس سے نکل گئے۔ دوسری تفسیر یہ بیان کیا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وہ لوگ خوب تذکرہ کرتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے، ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے، خوب اوصاف بیان کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی کی پیدائش ہو گئی، سرکار تشریف لائے، تو لوگ انکار کر بیٹھے، سرکار پر ایمان نہیں لائے۔ تو یا تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری بشارت دی کہ تمہارے لیے عذاب ہے اور ان کا یہ بدلہ ہے۔ اچھا، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے اس دن، ففی رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہ علیک بالحق، یہ اللہ کی آیاتیں ہیں جو آپ پر ہم تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ رب العزت عالمین یعنی دنیا والوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف یہ سارے معاملات لوٹتے ہیں۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، مومنوں کے خاص خطاب، آخری آیت سن لیں، مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اس دنیا میں جتنے امتیں آئیں ان تمام امتوں میں تم بہترین امت ہو۔ تأمرون بالمعروف، کیوں کہ تم اچھی چیزوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور بری چیزوں سے منع کرتے ہو، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، تو ان میں سے تو کچھ مومن ایمان لیا ہے، واکثرہم الفاسقون، ان میں کا اکثر یہ فاسق ہے۔ فاسق سے مراد کافر ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے سب کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے سب کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ یاد رکھیں امت دو طرح کی ہے، یعنی جس طرح ہم لوگ امت ہے اسی طرح یہ کفار، مشرکین، ہندو، یہود و نصارہ سب اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں صرف ہمارے ہی نبی نہیں ہے، اس دنیا میں جتنے ہیں سب کے نبی ہے، کافروں کے بھی نبی ہے، یہودیوں کے نبی ہے، عیسائیوں، کرسچن، سب کے نبی ہے۔ اب امت یہ سب سرکار کی امت ہی میں ہے، ہندو بھی سرکار کی بھی امت ہے، مشرک بھی سرکار کی امت ہے، سب امت ہے۔ تو اب کیا ہوگا فرق؟ امت دو طرح کی ہے، امت اجابت، یاد رکھ لے، امت اجابت، امت دعوت۔ امت میں سب شامل ہے، یہود، نصارہ، ہندو، غیر مسلم اور مسلمان سب شامل ہے، لیکن امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت، امت اجابت۔ امت اجابت ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی، اللہ کے نبی پر ایمان لے آیا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، یعنی مسلمان، یہ ہے امت اجابت۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا،
ایمان نہیں لائے دعوت دینے کے باوجود بھی، تو ان کو بولتے ہیں امت دعوت۔ تو یہ ہندو، غیر مسلم، کفار، عیسائی، کرسچن، یہ سب کے سب امت دعوت ہیں، اور مسلمان امت اجابت۔ اب یہاں پہ اللہ نے کہا کہ تم لوگ اچھی چیزوں کا حکم دیتے ہو، تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے معاشرے میں آس پاس میں اگر برائی دیکھو، تو سرکار نے فرمایا من رأى منکم منکرا، کہ تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے اپنے آس پاس میں، گھر میں، فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، یعنی زبردستی اس کو روک دے اگر روکنے کی طاقت ہے تو۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر آپ ہاتھ سے اس برائی کو نہیں روک سکتے، یعنی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، فرمایا فَبِلِسَانِهِ، تو کم سے کم زبان سے منع کرو کہ جو تم کام کر رہے ہو غلط ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کام تو کرو۔ پھر سرکار نے فرمایا وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی بولنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تم زبان سے بھی نہیں بول سکتے، فَبِقَلْبِهِ، تو کم سے کم دل سے اس کام کو برا جانو۔ تو یہ 3 اسٹیپ ہے، تو اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ دوسرے کو، بچوں کو تو ہم زبردستی منع نہیں کر سکتے، لیکن اپنے گھر کے لڑکوں کو، لڑکیوں کو تو زبردستی منع کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری جگہ زبردستی نہیں تو زبان سے تو کہہ ہی سکتے ہیں کہ یہ کام غلط کر رہے ہو، اور کوئی دوسری جگہ اور چلے گئے جہاں زبان سے بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو کم سے کم دل سے اس کام کو برا جانو۔ تو یہ ہے ہمارا سب مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اچھی چیزوں کا حکم دو، اور جہاں برائی ہو رہی ہے اس کو منع کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی